السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حسن عباس زیدی حاضر خدمت ہے۔ آج میرے پروگرام میں ایک احساس شخصیت مہمان ہیں جنہوں نے نوحہ، قصیدہ، گیت ہر شعبے میں بے پناہ نام کمایا۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی اپنی ایک منفرد شناخت ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں بشریٰ صادق صاحبہ۔ آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان دنوں ان کی کیا مصروفیات ہیں اور کیسے زندگی جو ہے اس کرونا کے ماحول میں اور لاک ڈاؤن کے ماحول میں گزر رہی ہے۔ السلام علیکم بشریٰ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تو بہت ایک طویل جو ہے فن کی خدمت کی ہے، تو آپ کو زیادہ سکون گیت گا کے ملا یا نوحہ اور قصیدہ پڑھ کے؟ نوحہ اور قصیدہ یہ تو ایک قلب کا ایک سکون ہے، ایسا روح کی غذا ہے۔ یہ سمجھے گانا تو ہے، کہتے ہیں روح کی غذا، لیکن جو مولا کا ذکر ہے، پنجتن پاک کا ذکر ہے، ایک ایسا ہے کہ کتنی بھی پریشانی ہو آپ ان کا ذکر کریں تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ جو دن گزر رہے ہیں ہمارے ایسے گزر رہے ہیں نا کہ مولا کا ذکر کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی وہاں بیٹھ جاتا ہے، کوئی وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور یہی کہ آپس میں مل کے ہم مولا کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایسے وقت گزر رہا ہے، الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے، کیونکہ جو ذکر میں وقت گزرتا ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے آپ کہ فن گائکی تو باقاعدہ ایک ایسا ہنر ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے، تو آپ نے یہ فن جو ہے کس سے سیکھا اور آپ کے استاد کون تھے اس میں؟ میرے استاد تھے، قصور میں رہتے تھے استاد فقیر حسین، وہ ان کے شاگرد تھے استاد غلام حسین کے، استاد غلام محمد جو ملکہ ترنم نور جہاں کے استاد تھے۔ ملکہ ترنم نور جہاں اور میرے استاد ایک ہی استاد کے دونوں شاگرد تھے، کیونکہ میں قصور سے بلونگ کرتی ہوں تو تقریباً ہمارا سارا خاندان ہی گائکی کی طرف ہے۔ میں نے وہاں سے سیکھا، پھر یہاں آ کر میں نے لاہور میں استاد رفیق حسین سے سیکھا جو غلام علی صاحب کے شاگرد ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایک طویل فنی سفر ہے اور طویل کیریئر ہے، اس دوران کتنے آپ کے البمز جو ہیں اب تک ریلیز ہو چکے ہیں؟ تقریباً میرے تو 300 سے زیادہ ہیں، تقریباً 400 سے زیادہ البم میں میرے۔ اور فوک میں اللہ نے مجھے بہت عزت دی، فوک میں، فوک بھی ہمارا ایک ورثہ ہے، جو فوک سے میں نے عزت پائی ہے وہ بھی الحمدللہ کہ اللہ نے وہ بھی دی۔ اور مولا کا ذکر کر کے شروع سے میں نے جو آغاز کیا وہ میرا نوحہ بہت مشہور تھا۔ ہائے نویں دی راتیں نہیں ڈھل جاویں نا، ساڈے بے پتنا پردیسیاں دی پردیس چ سانج مقامی نا۔ اور اس البم کے جتنے بھی نوحے تھے اتنے رکت والے تھے کہ ایک سنتے تھے پھر دوسرا لگاتے تھے۔ ایسا ہے کہ آج تک وہ نوحے نہ لوگ بھولے اور نہ میں خود بھولی کہ وہ مولا کا ایسا ذکر ہوا ہے، ایسے وجد کے ساتھ وہ اس وقت جو کیسٹ ہوئی تھی اوریجنل اس میں ماتم تھا۔ آج کل تو ہوتا ہے نا کہ ڈرام ہے یا کوئی اور چیز اس میں لاتے ہیں، کلکیں لگا دیتے ہیں، لیکن اس وقت اوریجنل ماتم تھا، وہ ہم نے اوریجنل ماتم کیا اور تقریباً 4-5 گھنٹے کے اندر پوری کیسٹ ہم نے کر لی تھی۔ اب تو ایک ایک نوحہ ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے پوری کیسٹ تھی نا جو وہ 5-6 گھنٹے میں کر لی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ بھی اس شعبے سے کچھ لوگ وابستہ ہیں؟ نہیں، اب تو نہیں ہے۔ میرے پھپھو ہیں جو افشاں جی، میڈم افشاں ہیں، وہ میری پھپھو ہیں سگی، وہ ہیں، ان کی بیٹی ہے نیلم افشاں، وہ ہے، وہ بھی مولا کا ذکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لاہور تو ایک زمانے میں فن و ثقافت کا گڑھ تھا،
اور آہستہ آہستہ یہاں جو ثقافتی سرگرمیاں کم ہو گئیں، آپ کیسا فرق محسوس کرتی ہیں ماضی اور حال میں؟ وہ کچھ اور تھا، سننے کا انداز کچھ اور تھا، لوگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ غور سے سن رہے ہیں۔ اب جو بڑے بیٹھے ہیں وہ نہیں سن رہے تو بچے کیا سنیں گے، بچے کو کیا تربیت دیں گے؟ کہ مولا کا ذکر کیسے گود میں لے کر، پہلے تو عورتیں بیٹھتی تھیں کہ مجلس ہو رہی ہے سنیں۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، میں عارفانہ کلام اب بھی پڑھتی ہوں، گاتی ہوں۔ اگر ہم بچوں کو بتائیں گے نہیں تو بچوں کو کیسے کل پتہ چلے گا؟ پہلے یہ تھا کہ بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ آج زیارت ہے، آج ہم نے مجلس پہ جانا، تو بچے بھی ساتھ تیار ہوتے تھے۔ اب گھر سے نہیں کوئی نکلتا ہے تو بچوں نے کیا جانا ہے، بڑے نہیں جا رہے تو بچے کیا جائیں گے؟ اچھا، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ان میں سیکھنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے اور وہ راتوں رات ویڈیو اور دیگر طریقوں سے شہرت حاصل کر کے دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ہیں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں، کسی کسی کا مقدر ہوتا ہے جو راتوں رات نا ایک بڑا سنگر بن جاتا ہے ایک رات میں۔ ہر کوئی نہیں بنتا، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کی طرف بچے آتے نہیں ہیں۔ بنیاد ہے کلاسیکل، اگر گانا سیکھنا تو کلاسیکل، اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں، کہاں دیوار کھڑی کریں گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں اب کیا سرگم ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ تانے کروا رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، خیال گوا رہے ہیں ہمیں۔ پہلے آپ کلاسیکل سیکھیں، اس کے بعد جو بھی گانا ہے، آپ نے غزل گانی ہے، آپ نے فوک گانا ہے، آپ نے جو بھی گانا ہے آپ ریاض کریں، اس کے بعد پھر اس فیلڈ میں آئیں، آپ کو پتہ ہو کہ گانا کیا ہے، محنت کر کے آنا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی محنت کی ہے اور کیسے کیسے انسان مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہے۔ جو بھی بڑی سنگر ہیں، جو بھی ہیں، سب نے محنت کی ہے، ایسے تو کسی کا نام نہیں ہو جاتے۔ میں قصور سے آتی تھی اور بس پہ آتی تھی، میں قصور سے آ کے یہاں آ کر EMI ریکارڈنگ کرنی ہوتی تھی 9 بجے، تو تقریباً میں وہاں سے 2 گھنٹے لگتے تھے لاہور کے۔ میں 6 بجے وہاں سے بیٹھتی تھی، 8 بجے یہاں پہنچ جاتی تھی، اور ابھی کوئی بھی نہیں آیا ہوتا تھا EMI میں، تو میں بیٹھی ہوتی تھی کہ میری ریکارڈنگ ہے آج۔ اچھا، گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، کوئی نوحہ، قصیدہ یا گیت آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ آپ کے فن سے وہ بھی آشنا ہو سکیں، تو پلیز ٹھیک ہے، میں پہلے آپ کو ایک جو آپ سنانا چاہیں وہ۔ ہند سے شروع کروں گی۔ ناظرین، ابھی آپ انہی کی آواز میں جو کچھ بھی یہ سنائیں گی، یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس یہ میرا پائے پہلا کی جو انٹرویو ہے جو میں فنکارہ ہیں یا ویسے لائیو پروگرام میں بہت خواں کم ہیں کرتی ہوں، یا قصیدہ پڑھنے والی ہیں، تو یہ سنیں جناب ان کی میں زبان اپنے میں۔ ناظرین سے کہہ رہی ہوں کہ میں بہت کم لائیو پروگرام کرتی ہوں، اور یہ میں مولا کا ذکر ہے کر رہی ہوں۔ جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ اس دنیا پہ تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو
کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے تیرا ہر کہا تو نے قرآن میں جو لکھا آج بکھرے ہیں ہم اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح دیکھ تو ہم کو بہرے چاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست. اسی طرح گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ایک کلام اور آپ سے سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ سے یہ سلسلے جو ہیں گفتگو کے مزید مستقبل میں بھی جاری رہیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کی سطح پر آپ کیسا دیکھ رہی ہیں کہ فنکاروں کے ساتھ گورنمنٹ کا کیسا رویہ ہے؟ کیا وہ آرٹسٹوں کو ان کا حق دے رہی ہے، انہیں سپورٹ کر رہی ہے، یا صرف یہ زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے؟ یہ کہ پہلے بھی، میں تو اپنی بات کروں گی، پہلے بھی کچھ نہیں ملا تھا اور اب بھی کچھ نہیں ملا. فنکاروں کو مل تو رہے ہیں، ابھی انہوں نے حال ہی میں 20-20 ہزار روپیہ دیے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اور بھی دیں گے. دیکھتے ہیں، حکومت آئی ہے، جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا. کام تو اتنا کیا ہے کہ جو پرانے فنکار ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کرے، جنہوں نے 40-40 سال اس فیلڈ میں گزار دیے. پرانے فنکار ہیں جو بالکل بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ہیلپ کرے. تقریباً ابھی تک کوئی ہیلپ تو نہیں آئی. اگر کوئی آتی ہے تو وہ ایسے تڑپ تڑپ کے ملتے ہیں پیسے کے، بار بار جانا پڑتا ہے. یہ 20,000 کا چیک سب کو ملا ہے، مجھے ملا تھا، لیکن 1.5 مہینہ اس چیک کے پیچھے میں بھاگی ہوں. اب جا کے کہیں وہ کیش ہوا ہے.
آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا، زاہد خان سے کہا تھا میں نے، بہت مشکل میں دیکھا نا کہ بالکل ہم بیکار لوگ بیٹھے ہیں، جو تقریباً جتنے بھی فنکار ہیں، نئے بھی ہو پرانے بھی ہوں، جو بھی ہیں، اور ہم تو ایسے ہیں کہ فنکار جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں وہ پریشانی میں ہیں، یہ گھر بھی رینٹ پہ، اور دوسرا یہ کہ بل اتنے بل آ رہے ہیں کہ ہم بل نہیں دے سکتے، اگر رینٹ دیتے ہیں تو بل نہیں دیا جاتا، بل دیتے ہیں رینٹ نہیں دیا جاتا، تو کیا کریں ایسے ہی کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو ہے آپ نئے آنے والے جو فنکار ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کس حساب میں کس بنیاد پہ گانے کے لیے یا اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ یہی کہ وہ بچے محنت کریں اور آگے بڑھیں. ہم نے تو اپنی گزار لی، اچھی گزار لی، اب نئے لوگ آئیں، نئے فنکار آئیں، وہ آ کر اپنا جوہر دکھائیں، محنت کر کے آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے آئیں. میں تو یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ایسے ہونا چاہیے کہ ایک اکیڈمی ایسی میں تو بنانا چاہتی ہوں، اگر حکومت میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرے، جس میں ایک عارفانہ کلام، جس میں ایک قصیدہ، جس میں ایک نوحے بھی ہوں، عارفانہ کلام بھی ہو، قصیدے بھی ہو، مولا کا ذکر بھی ہو، حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، ہم وہ بچوں کو سکھائیں. اور میرے ساتھ جو بھی اس فیلڈ میں فنکار ہیں، صوفی کلام پڑھتے ہیں، وہ بھی میرا ساتھ دیں. میں تو یہ چاہتے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے طرف تھوڑا بہت غور کرے اور ہمیں فنڈ سے تھوڑا بہت اتنا پیسہ دے کے تھوڑا بہت ہم کر سکیں. دیکھو نا کہ حالات بھی ایسے ہیں، اور جیسا بھی ہوگا وہ ایک پروگرام بنائیں گے کہ ساتھ میں کس کس کو ملاتی ہوں، ساتھ کون ہے. جیسے لوگ پرانے لوگ ہمیں چھوڑ چکے ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے، ہم لوگوں کو ایسا کوئی ہونا چاہیے ادارہ کہ جو 1 مہینے بعد 15 دن بعد ایک شو، وہ پیسہ ہم اٹھا کر اس فنکار کو دے دیں. اپنا ہمارا ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. ہمیں کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھنا نہ چاہیے، کہ ہم کسی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھیں. ہم اپنا کوئی ایسا کریں کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکیں. ہم آپس میں فنکار ہیں جو ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں تو آئیے بشریٰ صاحبہ سے کچھ اور سن لیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں مزید ان کے فن سے آشنا ہو سکیں. جی بشریٰ جی، اب کچھ اور ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے، ایسی چیز جو 1 منٹ آپ تھوڑا سا بریک لیں گے. بریک لیتے ہیں آپ تھوڑا بریک، میں کہہ رہی ہوں لیں آپ تھوڑا سا بریک کا تو یہاں سلسلہ نہیں ہوتا. بس آپ اپنا یہ ہے کہ ناظرین، 1 منٹ کیونکہ وقت بالکل اپنی نہیں، تھوڑا سا اختتام کٹے کی تو جانب وہ آ گیا ہے، مائک کو- تو ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا اگلے پھر میں پروگرام مولا تک کا اپنے ذکر آپ کو ہوسٹ سنا حسن دوں. عباس زیدی کو تھوڑا سا مولا کا اجازت دیجیے تھوڑا ذکر کر اور لیتے ہیں مولا کا. اللہ حافظ. اچھا جی، خدا حافظ. میری طرف سے بھی ناظرین کو، سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پروگرام پسند کرنے کا بھی شکریہ. بہت بہت مہربانی.